جس طرح شاعری ہے، اس طرح دیگر اصناف بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تو شاعری کا امپیکٹ زیادہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعر میں آہنگ ہے، اور کیونکہ ہم ہند کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جتنا اچھا شعر عرب کے بعد، ایران کے بعد ہند میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی انگریزی ادب پڑھ لیں، جی آپ کو ان سے فکشن مل سکتا ہے، شاعری نہیں مل سکتی۔ یہ ہو بالکل سکتا ہے کہ کچھ لوگ میری بات سے اتفاق نہ کریں، بلکہ میری ایک بحث بھی ہوئی ایک ہمارے استاد شاعر تھے ان کے ساتھ، وہ مجھے کہتے تھے کہ جو شاعری ہے وہ شیکسپیئر کے پاس ہے، سارے خیالات ان کے پاس ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم نے ان سے فکشن تو لیا ہے، ہم نے ان سے افسانہ تو لیا ہے، ناول ہم نے لے لیا، ڈرامہ ہم نے یونان سے لے لیا، جتنا بھی آپ یونیورسل لٹریچر دیکھتے ہیں، آفاقی ادب دیکھتے ہیں، لیکن شعر جو ہے وہ ہند میں ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مٹی میں کہیں نہ کہیں تو ہمارے وہ خمیر میں چیزیں ہیں نا، تو شعر آپ کو ٹریک تو کرتا ہے۔ سر، ایک بڑا معذرت کے ساتھ کوسچن، حالی فرماتے ہیں کہ گناہ گار چھوٹ جائیں گے وہاں پہ سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، کون سے شاعر، کن شاعروں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ شاعر جن کے قول و فعل میں تضاد ہے، جنہوں نے بامقصد شاعری نہیں کی۔ جی ایسے آپ کو کئی شعراء مل جائیں گے۔ دیکھیں، شاعری کے اندر جو ایگزیجریشن ہے، جو مبالغہ آرائی ہے، اس میں آپ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ لوگ جو بڑے ایکسٹریم قسم کے، ایک ہمارا طبقہ ہے، وہ ہمیں شاعر تو وہ ہمیں قرآن کی ایک نص بھی پیش کرتے ہیں کہ بے جی شک ہم جی نے پیغمبر اسلام کو شاعری نہیں سکھائی، شاعر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ان گمراہ کے ہوتے پیچھے ہیں، مت چلنا۔ جی بالکل۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن اس کو بنا کر کچھ اور پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لوگوں نے تو بس وہ بات ہمیں بتانی ہے نا، یعنی سنانی ہے، انہوں نے، ان کو کیا پس منظر سے؟ یہی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، شاعر کی اگر ہم بات کریں تو مولا علی علیہ السلام کا پورا دیوان موجود ہے۔ جی آقا علیہ السلام شعر کو پسند فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شاعری کیا کرتے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ شعر کو پسند فرماتی تھی، جی بی بی پاک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے واہ، اشعار آپ کو مل جائیں گے۔ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ نے اشعار کہے، تو شعر تو عرب میں تھا نا، بالکل اور جتنی فصیح زبان اہل عرب کی ہے یا عربی ہے وہ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو لیکن ہمارے ہاں اب کیونکہ جدید زمانہ بہت آ گیا ہے، تو آمیزش ہو گئی ہے زبانوں کی آپس میں، جس کی وجہ سے شعر کافی حد تک متاثر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل جو مشاعرے ہیں، یہ پہلے ہوتا تھا کہ جی کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ مشاعرہ تہذیب سکھاتا تھا، ماں باپ اپنے جی بچوں کو بھیجتے تھے مشاعروں میں کہ جا کے وہ اہل علم کے پاس بیٹھیں اور تہذیب سیکھیں۔ آج کل تو وہ سیٹیاں سیکھتے ہیں اور تالیاں پتہ نہیں بجاتے ہیں۔ ہوٹنگ، تو یہ جی آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ شاہ جی، کیونکہ میں خود منتظمین میں سے ہوں جی مشاعروں کے، میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے منہاج القرآن لٹریری بالکل کونسل کا۔ تو ہم اپنے سامع کی تربیت کرتے ہیں۔ جی ابھی کل ہمارا منہاج یونیورسٹی میں مشاعرہ تھا، تو حسن عسکری کاظمی صاحب صدارت فرما رہے تھے، تو تمام شعراء نے سلام پیش کیا، منقبت پیش کی امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو بعض کو داد ملی اور بعض کو نہیں ملی۔ تو صاحب صدر نے ایک بات بڑی خوبصورت کہی کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سامعین کو یہ پتہ ہے کہ کس شعر پر خاموش رہنا ہے واہ، اور کس شعر پر داد دینی ہے۔ تو یہ شاعر کا معیار ہے کہ اس نے اپنا معیار کیا قائم کیا ہے۔ مشاعروں کے اندر تو تالی کی گنجائش نہیں تھی، بڑی جی مشکل سے اس کو برداشت کیا گیا۔ ریسنٹلی میں جب میں نے بابا صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تو بابا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں عمان میں مشاعرہ پڑھا تھا، تو وہاں کسی نے سٹی بجا دی تو میں نے مشاعرہ چھوڑ دی کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے، کیونکہ اب کنسرٹ کا ایک روپ اختیار کر گئے ہیں مشاعرہ ہمارے بالکل۔ مشاعرے۔ تو ایک شاعر یہاں سے شروع ہوتا ہے تو سٹیج کے آخری کونے تک وہ شعر پڑھتا ہے اور اس طرح وہ مائک کرتا ہے، تو اس میں ہم اپنے شاعروں کا قصور ہے۔ تو یعنی آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو منتظمین ہوتے ہیں
یہ انہیں منتظمین کی آڈینس ذمہ کو داری ہے۔ ٹرین کرنا چاہیے، جی آڈینس اس مطابق بلانی چاہیے جو اہل ہو جی مشاعرہ دیکھیں، سننے کے. آپ جو سنائیں گے نا جی سامع وہ سنے گا. بالکل. اگر آپ سامع کے مطابق چلیں گے نا، اپنا معیار نیچے لے آئیں گے. پہلے شعراء کو دیکھیں تو وہ سامع کی تربیت اپنے ذوق کے مطابق کیا کرتے تھے، اور آج کا جو شاعر ہے وہ سامع کے لیول پہ جا کے شعر کہہ رہا ہے، اور اس کا نقصان آپ کے سامنے ہے. یہ جو ہماری شاعری اردو کی ہے، غزل ہو یا نظم ہو، اس میں جتنے بھی غم کے استعارے ہوتے ہیں یہ سارے کربلا سے اٹھائے جاتے ہیں. جی تو کیا غم کا ایک ہی ہمارے پاس جو منبع ہے وہ کربلا ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے. میرا یہ اپنا ایک فلسفہ ہے، میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی اس کا کہہ لیں کہ ریئیکشن کا ریئیکشن پیدا کیا ہے. خوشی اور غم یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں کائنات میں. میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں عاقلۃ والسلام کی تشریف آوری سے بڑی خوشی کسی مومن کے لیے نہیں ہے، بالکل. اور امام علی مقام کی شہادت سے بڑا غم کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے. بلکہ میں مسلمان سے بھی اگر بالاتر ہو جاؤں تو کسی انسان کے لیے نہیں ہے. تو امام کا جو غم ہے نا، اس میں توحید ہے. تمام غم اس غم میں آ کے ضم ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی دائرے میں کسی بھی غم میں شمار ہیں تو آپ کو امام اس میں سب سے پہلے مبتلا ملتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام جو غم ہیں وہ سارے کربلا ہی جا کے ختم. سر اب میں ایک ایک شاعر کا نام لوں گا، آپ نے بس ایک ایک جملہ یا ایک ایک لفظ ان کے بارے میں کہنے ہیں. محسن نقوی. محسن نقوی محبت کا اہل بیت کا بڑا شاعر ہے. احمد فراز. رومانویت کا بڑا شاعر. عباس تابش. اردو غزل کا چہرہ، جدید اردو غزل کا منیر چہرہ. نیازی. بڑے آدمی ہیں. ناصر کاظمی. اداسی کا استارہ. فرحت عباس شاہ. دبنگ شاعر، دبنگ نڈر. نڈر. پروین شاکر. خوشبو کی شاعرہ، ان کے لیے اتنا یعنی ہی کافی واقعی ہے، حقیقتاً خوشبو کی شاعرہ. سر اب آپ کے وہ دو تین اشعار جو آپ کے دل کے بہت قریب ہیں وہ آپ ہمیں سنائیں. ابھی ریسنٹلی میرے دو شعر ہیں، میں وہ پیش کر دیتا ہوں. تجھے یہ زوم کہ عمر رواں پڑی ہے ابھی، واہ. مجھے تو علم ہے پیارے کہ وقت تھوڑا ہے. تو چاہتا ہے کہ آپس میں گفتگو نہ کریں، واہ واہ واہ. میں چاہتا ہوں تو بولے کہ وقت تھوڑا ہے. وقت تھوڑا ہے. واہ. تو ناظرین، یہ جناب عمران اختر ساول تھے. ان کا اعلیٰ ظرف کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور ان کا بہت بہت شکریہ. تو اب آپ سے اگلی قسط میں ادبی بیٹھک کی جو اگلی قسط ہوگی اس میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.